آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کتاب کو نہ صرف لانے والے تھے، اس کتاب کو امت کو سکھانے والے بھی تھے، اور اس کتاب کی تشریح کرنے والے بھی تھے، بلکہ اس سے ایک درجہ بڑھ کر اس کتاب پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اور یہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آپ انشاءاللہ وہ ایک احادیث کا کورس آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے، جس میں احادیث کی حجیت پر جب اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کے لانے والے نہیں تھے، بلکہ اس کی تعلیم بھی آپ کی ذمہ تھی۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھو، تلاوت کو الگ بیان کیا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ورڈز پڑھنا، الفاظ پڑھنا، اور تعلیم کو الگ بیان کیا۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، یعنی ان ورڈز کو سکھانا۔ ظاہر ورڈز کو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کرنا، اس کی توضیح کرنا، اس میں اگر کوئی اشکال ہے وہ بتانا، اس کا مفہوم بتانا، اس کا مصداق بتانا، یہ سارا تعلیم میں آتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ کہ آپ لوگوں کے سامنے تبیین کرے اس چیز کی جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تبیین کا مطلب ہوتا ہے وضاحت، تشریح۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارح تھے، اس قرآن پاک کے شارح تھے، اور سب سے معتبر شارح تھے، اور سب سے پہلے شارح تھے۔ تو اس لیے احادیث اور روایات کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی، جو پریکٹیکل لائف تھی، وہ سارا قرآن پہ مبنی تھی۔ یعنی مثلا ہمیں قرآن نے کہا نماز پڑھو، اب اقیم الصلاح، اب نماز کیسے پڑھی جائے گی، کتنے اوقات میں پڑھی جائے گی، کتنی رکعتیں، اس کے وضو کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ یا جیسے حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، جہاد ہو گیا، نکاح و طلاق کے مسائل ہو گئے، خرید و فروخت کے مسائل ہو گئے، اور بہت سارے احکامات ہو گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ لہٰذا احادیث اور روایات کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ بنیادی سورس ہے۔ اب اگر کوئی مفسر احادیث اور روایات کو بائی پاس کر کے قرآن کی تفسیر لکھے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ بہت سارے ٹرمز جو قرآن نے یوز کیے ہیں اس کے اپنے طور پر تشریح کر سکتا ہے۔ جیسے مثلا وہ یہ کہے کہ بھائی صلات کا تو عربی زبان میں معنی ایک دعا بھی آتا ہے، تو اس لیے اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دعائیں کیا کرو، تو وہ دعا کا کہہ کر تو اس نے تو قرآن کا جو نماز عبادات ہے اسلام کا، وہی سارا ڈھا دیا۔ تو اس لیے احادیث اور روایات کی یہ اہمیت ہے۔ لیکن یہاں ایک ایڈوانس لیول پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے جو آپ آگے جا کر پڑھیں گے، میں صرف اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ یہاں ایک اسکالرز میں علم یہ بحث چلی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبیین کرنے والے ہیں، آپ نے عملی کر کے دکھایا قرآن پاک پر عمل، تو قرآن پاک کی تشریح میں ہم ان چیزوں کو تو نہیں بائی پاس کر سکتے۔ لیکن اگر وہ چیزیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، وہ احادیث، یا اگر کبھی اس طرح سے ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح و سند ثابت شدہ حدیث قرآن کے کسی حکم سے ٹکرا رہی ہو، جس کو ہم تعارض کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یا وہ قرآن کے حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کا بتا رہی ہو کہ قرآن کا یہ حکم جو ہے نا اس کی بجائے اس طرح سے، یعنی اس میں یا تو وہ بالکل رد کر رہی ہو یا اس میں کچھ تبدیلی بتا رہی ہو، کچھ شرائط مزید بتا رہی ہو، تو یعنی اس کے حکم میں کوئی تخصیص کر رہی ہو، کوئی قید لگا رہی ہو قرآن کے حکم میں، یا اس کو مکمل منسوخ کر رہی ہو یا اس کو مکمل تبدیل کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے؟ تو یہ ایک اصول کا مسئلہ ہے، اور بڑا ایک گویا کہ یوں سمجھ لو کہ بڑا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم کس کو لیں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کو ترجیح ہوگی، ہم حدیث کو رد کریں گے۔ کچھ اسکالرس کی یہ رائے، خاص طور پر جدید دور میں یہ رائے زیادہ مشہور ہو گئی کہ بھائی ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا اپنے الفاظ سمیت قطعی ہے، بالکل یقینی ہے، اس کا ثبوت بھی یقینی ہے، تو ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، ایسی صورت میں ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اور ایک بہت سارے علم کی، خاص طور پر ہمارے تراث میں یہ رائے رہی ہے کہ نہیں، ہم قرآن پاک کے اس حکم میں اس کی بنیاد پر
تبدیلی کریں گے۔ ہاں پھر اس کی الگ ایک قسم کی تفسیر ہے کہ ہر حدیث کی بنیاد پر نہیں، اس میں وہ حدیث جو تواتر کی کیٹیگری میں آتی ہو یا مشہور کی کیٹیگری میں آتی ہو یا وہ بالکل صحیح سند ہو، تو اس طرح کی گویا کہ ہر حدیث سے نہیں، کچھ مخصوص قسم کی احادیث ہیں ہم قرآن کے احکامات میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گویا کہ بحث چلتی رہی ہے ہماری اس تراث میں، ہماری علمی دنیا میں۔ ہمارے زمانے قریب میں ایک بڑے مشہور مفسر گزرے، مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ۔ تو مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے اس بحث کو بہت علمی بنیادوں پہ اٹھایا۔ تو ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ احادیث اور روایات سے قرآن کی توضیح تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو قرآن کا بنیادی سورس ہم نہیں مان سکتے۔ اور وہ ان کا ایک خاص نظریہ تھا کہ قرآن پاک خود واضح ہے، اسے کسی سورس کی ضرورت ہی نہیں۔ بس وہ کہتے تھے تفسیر القرآن بالقرآن ہی ٹھیک ہے، باقی سارے سورسز کو وہ کہتے تھے ثانوی مسائل، یا ثانوی ماخذ، یعنی سیکنڈری سورسز، وہ کوئی پرائمری سورسز نہیں ہے، وہ ایک سیکنڈری سورسز ہیں، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، وضاحت لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ایک چیز ہو گئی سیکنڈری، وہ ثانوی ہو گئی، تو پھر اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے۔ تو خیر اس رائے پہ پھر بڑی کڑی تنقید ہوئی، جو ہمارے جو ٹریڈیشنل روایت کے جو امین ہیں، جو ہمارے یعنی جو مذہبی علماء ہیں، تو انہوں نے اس پہ وہ کیے۔ تو میں صرف اس بحث کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بحث یہ بھی چلتی ہے احادیث اور روایات کے ماخذ ہونے میں، تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اوورال یعنی اس پورے مباحث کا خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ ہم احادیث اور روایات سے صرف نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، اور اس سے ہمیں ایک پورا نقشہ سامنے آتا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا۔ بہت ساری جگہوں پہ کوئی اختصارات ہوتے ہیں، احادیث اس کی وضاحت کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، حدیث اس اشکال کو حل کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کا مصداق بتاتا ہے، چیزیں بتاتی ہے۔ تو اس لیے احادیث، اور ویسے بھی یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو پیغمبر اس کتاب کو لے کر آیا ہے وہ یقیناً ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس کتاب کو نا، تو لہٰذا ہمیں اس سے جو لانے والا ہے اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے ایک گویا کہ بہت ہی کامن سی بات بھی ہے۔ ہاں آگے اس میں مذاہب یا بہت سارے جو ہے نا نقطۂ نظر تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک گویا کہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ دوسرا ہمارا ماخذ ہو گیا احادیث و روایات۔ تیسرا ماخذ جو قرآن کا معتبر ماخذ میں آتا ہے وہ ہے اقوال صحابہ اور تابعین۔ دیکھو صحابہ اور تابعین کے اقوال کیوں ماخذ ہے؟ ایک تو صحابہ اور تابعین کے اقوال اس لیے ماخذ ہے کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست اس شخصیت سے قرآن پڑھا تھا، جس شخصیت نے جس شخصیت پہ قرآن نازل ہوا، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے۔ اور تابعین جو تھے وہ صحابہ کے براہ راست شاگرد تھے، یعنی صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں براہ راست قرآن پڑھایا۔ تو اب اس صحابی سے جس بندے نے پڑھا ہے، ظاہر ہے اس کا بھی ایک خاص مقام ہے کہ انہوں نے براہ راست اس آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی کی موجودگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، اور جنہوں نے براہ راست اس بندے سے پڑھا جس بندے پہ قرآن نازل ہوا۔ ایک تو اس وجہ سے یہ لوگ اہم ہیں، دوسرا اس وجہ سے بھی یہ لوگ اہم ہیں صحابہ اور تابعین کہ یہ بالکل وہ خالص عرب لوگ تھے، اور وہ اس محاورات کے، اس زبان کے ماہر تھے جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ وہ اسی مکہ کے قریشی لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، اور مدینہ کے لوگ تھے یعنی حجاز کے لوگ تھے، اور جو اکابر تابعین ہیں وہ بھی انہی کے شاگرد تھے۔ تو اس لیے وہ قرآن کے محاورات کو، قرآن کی اس زبان و بیان کو، اور قرآن کے الفاظ کو یقیناً باقی لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے اس زبان ہم زبان ہونے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ دوسری وجہ ان کی ہم زبان ہونا بھی ہے۔ تو دو وجہ ہو گئی، اور تیسری وجہ اس وجہ سے بھی یہ ضروری ہے ان کے اقوال کو لینا کہ صحابہ اور تابعین دراصل ہمارے اسلاف ہیں، یعنی اسلاف سے مراد ہے یہ اسلام کی وہ پہلی نسل ہے جنہوں نے اسلام اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کا جو دینی فہم ہے، یعنی جو صحابہ کا ایک دینی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ اس کو اپروو بھی کیا نا، یعنی اس کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کی تصدیق بھی کر دی صحابہ کے دین کی، اور آپ نے اپنا دین صحابہ کو دیا کہ آگے آپ پہنچائیں۔ تو جب صحابہ نے پہنچانا ہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ نے صحیح سمجھا تھا، تو آگے ان کی ذمہ داری لگائی گئی نا۔ پھر خاص طور پر جو اکابر صحابہ ہے جیسے خلفائے راشدین ہو گئے، ازواج مطہرات ہو گئی، اور اسی طرح جو دیگر جو اولین نسل ہے جو بالکل مہاجرین، کبار مہاجرین ہے، اور یا کبار انصار ہے، تو لہٰذا ایک دینی حوالے سے بھی وہ ایک معیار ہے ہمارے لیے، وہ کرائٹیریا ہے
کہ ہم صحابہ کو اگر بائی پاس کر دیں تو ہم براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تابعین پھر اس لیے ضروری ہے کہ یہ صحابہ کے براہ راست شاگرد تھے، تو گویا کہ ان کا جو ایک دینی کرائٹیریا ہے وہ باقی مسلمانوں سے مختلف ہے۔ باقی مسلمانوں سے ان کو کچھ بہت ساری امتیازات ملتے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہر ہر تحریک میں جو اس کے اولین پہلی صف میں لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس کے اولین بانیین ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا اب پاکستان جن لوگوں نے بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ لوگ جو تحریک کے پاکستان کے ہراول، بالکل وہ پہلا دستہ تھا، ان کا ایک خاص مقام اب بھی ہے نا۔ ہم اب بھی اپنی زندگی میں قائد اعظم کے اقوال سے چیزیں لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو بنایا، تو وہ زیادہ اس کی بنیادوں کو، اس کے رخ کو سمجھتے تھے، اس لیے ایک ایک قول ان کا لیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف اسلام میں، یہ ہر تحریک میں، ہر مذہب میں سے ہوتا ہے کہ جو اولین لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص معیار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ اور تابعین کے اقوال اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وہ دینی حوالے سے ایک کرائٹیریا ہے، اور وہ دینی معیار ہے ہمارے فہم دین میں۔ ایک مجموعی طور پر ظاہر ہے ہم کسی صحابی کے یا کسی تابعی کے انفرادی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اوورال ان سب کو جب کولیکٹیو انداز میں دیکھا جاتا ہے، اجتماعی انداز میں دیکھا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک معیار بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے گویا کہ تیسرا بڑا ماخذ کیا ہو گیا؟ اقوال صحابہ اور تابعین ہو گیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم اقوال صحابہ اور تابعین سے قرآن کی تشریح توضیح لیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس کو لے لیں، یعنی ہم سے صحابی اقوال سے ہمیں تھوڑی سا ملتا ہے کہ اس لفظ کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، مثلا ایک صحابی کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، تابعی کہتا ہے یہ ہے، فلاں کہتا ہے یہ ہے۔ تو ہمیں ایک تھوڑا سا راستے مل جاتے ہیں، ہمیں چوائسیز مل جاتے ہیں، بہت مختلف پہلو مل جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہم ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک اپنا فہم جب اس میں شامل کریں تو قرآن پاک کی ایک بہترین تفسیر ہو سکتی ہے، اور ہمیں تھوڑا سا ان اقوال سے ایک دائرہ بھی خود بخود کریٹ ہو جاتا ہے نا۔ یعنی ان اقوال کے مختلف ہونے کے باوجود ایک باؤنڈری خود بخود کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس آیت کی باؤنڈری دراصل یہاں سے یہاں تک ہے، اس باؤنڈری سے نہیں نکلنا۔ تو یہ وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ قرآن پاک کی آیتوں کا جو ایک خاص حدود ہے کہ بھائی ہمیں اس حد سے نہیں جانا، یہاں تک نہیں جانا، یا اس حد کو جب ہم کراس کریں گے تو پھر گمراہی کا یہ درجہ ہے یا پھر یہ درجہ ہے۔ تو اوورال صحابہ اور تابعین کے اقوال سے یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے، اس لیے بھی اقوال صحابہ جو ہے یہ تفسیر میں گویا کہ ایک ویسے تو چوتھا ہونا چاہیے شاید، بات۔ جی، آپ پانچواں کر لیں، ویسے چوتھا ہی ہے۔ اگلا ماخذ کو آپ کہہ سکتے ہیں لغت عرب، عربی زبان۔ عربی زبان اس لیے ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں آیا، وسلم کے زمانے میں بولی جاتی، یعنی زمانہ جاہلیت کی جو عربی ہے، جو خالص حجاز کی۔ جی، اب شیئر ہو گیا؟ جی اب ہو گیا۔ جی سر یہ ہو اب گیا، اسکرین شیئر ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی ہے۔ جی، یہ ہوا تھا نا تیسرا ماخذ، یہ دراصل تیسرا اور چوتھا ہے، یعنی اقوال صحابہ اور تابعین، یہ مکمل ہو گیا تھا نا۔ جی سر جی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلا ماخذ ہے لغت عرب۔ لغت عرب سے مراد ہے کہ جو اس زمانے کی جو عربی زبان تھی، جو حجاز میں بولی جاتی تھی، مکہ میں، مدینہ میں، آس پاس کے قبائل میں، تو قرآن پاک دراصل ان کے محاورات میں نازل ہوا، اور وہاں کے دیہات میں، وہاں کے گلی محلوں میں، وہاں کے شعراء میں، وہاں کے نثر نگاروں میں، وہاں کے خطباء میں جو زبان بولی جاتی تھی، تو قرآن پاک انہی لغات کے مطابق ہے۔ تو اس لیے جب تک ایک آدمی اس زبان پہ ماہر نہیں ہوگا تو وہ قرآن پاک کے محاورات کو نہیں سمجھ سکے گا، جو قرآن پاک کی تعبیرات ہے وہ اس کی گہرائی تک نہیں سمجھ جائے گا۔ تو اب اس کے بھی پھر دو لیول ہیں لغت عرب کے، ایک تو لغت عرب
بنیادی اس کا گرامر، اس کا اسٹرکچر سمجھنا، تاکہ قرآن پاک کے الفاظ، اس کے معنی، ڈکشنری، لغت یہ سمجھا جائے نا۔ تو یہ تو بالکل ایک گویا کہ یوں سمجھ لو کہ ایک بنیادی لیول ہے جو ہر مفسر قرآن کے لیے ضروری۔ پھر لغت عرب کا بھی ایک ایڈوانس لیول ہے۔ ایڈوانس لیول کا مطلب ہے اس لغت عرب کی ادب ہے، جو عربی زبان کا ادب ہے، جو لٹریچر ہے، جو وہاں کی فصاحت اور بلاغت ہے، جو وہاں کے محاورات ہے، ان میں ماہر ہونا، تاکہ قرآن پاک کی گہرائی تک پہنچا جائے۔ یہ پھر ایک ایڈوانس لیول ہے جو وہ ہے کہ جو جو ایڈوانس لیول پہ یا دائر ہے، اسے جب عرب کے جو اس جاہلی شعراء ہے، اس زمانے کے شعراء ہے، اس کے اشعار اسے ازبر ہوں، وہاں کی جو خطباء کے جو خطبات ہیں، جو بیانات ہیں، جو جملے ہیں، وہ اسے ازبر ہوں، تو پھر وہ قرآن پاک کو زیادہ بہتر اور ایک بہت گہرے انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے زمانہ قریب میں مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ جو تھے، وہ لغت عرب کے بڑے ایڈوانس لیول کے ماہر تھے۔ یعنی لغت عرب سے یہ والی لغت نہیں کہ بھائی گرامر میں ماہر ہو یا اس طرح عربی جاہلی۔ جو عربی زبان کا سٹرکچر ہے اس میں ماہر ہو، نہ ہو صرف ماہر ہو، نہیں۔ وہ اس زمانے کی جو شعر ان کا بھی جو کام ہے، انہوں نے اس جاہلی شاعری سے بڑی مدد لی۔ تو اس لیے یہ ایک وہ ہے کہ بڑا بنیادی سورس ہے۔ تو اس کا جو پرائمری لیول ہے وہ تو بنیادی سورس ہے، اور جو اس کا ایڈوانس لیول ہے وہ ان لوگوں کے لیے وہ ہے کہ سورس ہیں جو قرآن پاک کے نکات سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کے نا ذرا اس کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک کی تعبیرات کا لطف لینا چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی تعبیرات میں کتنی لذت ہے، کتنا ایک جو ہے نا وہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر اس درجے کی جو عربی زبان ہے وہ بہت ماہر ہے۔ آپ اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ قرآن پاک کی گہرائی سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں جب قرآن پاک کی ادبیت یا اس کے اعجاز پہ یا اس کی فصاحت اور بلاغت پہ میں ان لوگوں کو درس دے سکتا ہوں، ان لوگوں کو میں سمجھا سکتا ہوں جن کو کم از کم 50,000 عربی اشعار یاد ہو، وہ 50,000 عربی اشعار پہ عبور رکھتے ہوں، پھر وہ میرا درس سمجھ سکیں گے کہ بھائی قرآن پاک کتنی اعلیٰ ادبی زبان میں نازل ہوئی۔ تو وہ کہ یہ ایڈوانس لیول بہت ہائی لیول ہے، تو اس کا بھی کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک لیول یہ بھی ہے لغت عرب کا۔ تو اس طرح سے یہ ذہن میں ہے۔ باقی ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ہر زبان میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نا تبدیلیاں آتی ہیں نا۔ تو اس کی املا میں تبدیلی آتی ہے، اس کے کچھ قواعد میں تبدیلی آتی ہے، اس کے کچھ محاورات میں تبدیلی آتی ہے، الفاظ میں تبدیلی آتی ہے، مثالوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو عربی زبان اگرچہ قرآن کی برکت سے میجر تبدیلیوں سے محفوظ رہی، اس کی جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج سے گویا کہ 1400 سال پہلے تھا۔ تو لیکن ایک زبان میں تو کچھ نہ کچھ چینجنگ تو آتی ہے نا۔ تو اس لیے جو زمانہ جاہلیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی عربی جو بعد میں لکھی گئی، جو بعد میں اس کے قواعد لکھے گئے، بعد میں اس کا رسم خط لکھا گیا، تو اس میں گویا کہ وہ بہت ساری چیزیں تبدیل بھی ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے جو بعد والی عربی ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیں قرآن پاک اور اس میں کچھ ڈفرینس نظر آئے۔ اور یہ آج سے وہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے نا، وہ کون سے وہ جو مشہور خطیب ہے نا پاکستان کے، مفتی طارق مسعود صاحب، نام سنا ہے آپ لوگوں نے یعنی؟ جی سر۔ جی سر، تو جی جو سر۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھے، ہاں ہاں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہے نا۔ تو پھر وہ اتنا اس سے ایک بڑا ہائپ بنی، ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کہ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ پھر جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، ان بیچارے کو باقاعدہ رو کر معافی مانگنی پڑی کہ بھائی ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو وہ دراصل وہ اس ڈفرینس کو انہوں نے غلطی کہا نا۔ تو ڈفرینس ہے، یعنی چونکہ قرآن پاک وہ بالکل وہ اولین عربی میں ہے، تو بعد میں جب زبان میں ارتقاء آیا، زبان پہ زمانے کے لحاظ سے زبان تبدیل ہوتی گئی، تو کچھ جگہوں پہ اس طرح کے ڈفرینسز ہے۔ تو وہ پھر ایک ماہر جو مفسر ہے اس کی نظر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ غلطی نہیں ہے، وہ اختلاف ہے، یعنی ڈفرینس ہے۔ اور
اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہر زبان میں جو اس کے اولین لوگ ہوتے ہیں، یا جو جنہوں نے اس زبان کو وضع کیا ہے، یا جو اس کے یعنی یوں سمجھ لو کہ جو پرائمری قسم کے اس کے ادبا ہیں، یا جو اس کے رائٹرز ہیں، تو بعد والوں کا اس میں ایک نظر آتا ہے، یعنی تعبیرات میں، ان کی چیزوں میں، تو وہ زبان متاثر ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ لغت عرب کو، اس کو ہم نے معیار بنانا ہے، جو بعد والی اس میں تبدیلیاں ہیں وہ معیار نہیں۔ تو وہ اگر قرآن سے ٹکراتی بھی ہے تو ہم کہیں گے یہ زمانے کے لحاظ سے اس میں زبان میں تبدیلی تھی، تو اس طرح سے کوئی ہمیں تعارض نظر نہیں آتا، کوئی غلطی نظر نہیں آتی جو اس کی جو اصل جو ہے اس میں نہیں نظر آتی۔ جی بولنا ہے تو سر بولیں۔ پھر وہ جو لنسفعن کی جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس کی املا کی جو غلطی ہے، وہ غلطی ہے یا بس وہ کہیں کہ وہ ایک صحابہ کیا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ہاں بالکل، وہی وہ ڈفرینس ہے نا۔ تو اصل میں وہ آپ لوگوں نے اتنی گرامر تو پڑھی ہوگی نا، کہ دراصل لنس فعن جو ہے نا، یہ نون کے لنس ساتھ فعن، آنا؟ یہ لام تاکید اور نون تاکید خفیفہ ہے نا، جی سر، لنس فعن، جی لیکن سر، قرآن پاک میں اس کو لکھا جاتا ہے دو زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ۔ لنس فعن۔ اب دو زبر جو ہے نا، وہ عربی رول یہ کہتے ہیں کہ دو زبر یہ تنوین ہے نا، اور تنوین اسم کا خاصہ ہے۔ تنوین کس کا خاصہ ہے؟ اسم یہ کا اسم پہ خاصہ ہے۔ آتی ہے اور وہ، تو جب یہ اسم کا خاصہ ہے تو فعل ہے۔ جی سر بالکل، سمجھ میں آ گیا؟ تو بات وہ تو تو سمجھ آ فعل رہی ہے، تھی سر تو لیکن فعل پہ دو زبر آ گئے۔ ہاں، تو اس لیے وہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو تنوین ہے نا، اگر آپ عربی ایڈوانس لیول پہ بھی عربی پڑھو نا، تو جو تنوین ہے وہ بھی دراصل نون ساکن ہے، یعنی تنوین بھی دراصل نون ساکن ہی کی ایک شکل ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ جو تنوین ہے اور نون ساکن ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، دو رخ ہیں۔ تو صرف شاید عرب والوں نے، مجھے میرا اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ابھی کسی جگہ دیکھا نہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو سملیرٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بعد میں عرب والوں نے تھوڑی سی نا دائرہ طے کر دیا کہ اگر آپ نے نون ساکن فعل پہ لانا ہے تو نون کی شکل میں لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نون ساکن اسم پہ لانا ہے تو پھر وہاں دو زبر کے ساتھ لانا ہے، کیونکہ اگر آپ نون ساکن وہاں لاؤ گے یا تنوین یہاں لاؤ گے تو آپس میں مکس ہو جائے گا۔ تو شاید اس مکسنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کی الگ الگ شکل طے کر دی، کہ جو نون ساکن کی شکل میں فعل کے ساتھ لکھا جائے گا، اور تنوین کی شکل میں نا وہ اسم کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو یہ بعد والوں نے تو یہ طے کر دیا، لیکن ظاہر ہے اس کی جو اولین نسل تھی وہاں اس طرح کی چیزیں وہ طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو اعلی زبان ہوتے ہیں نا، انہیں بہت ساری ڈفرینسز کا پتہ ہوتا ہے، یعنی اگر دو سملر چیزیں بھی ہوں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو ڈفرینس چیزیں۔ جب کوئی نئے لوگ اس زبان میں آتے ہیں تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے رول بتانے پڑتے کہ بھائی یہ اس طرح سے، یہ اس طرح سے۔ جیسے مثلا اگر آپ کسی کو انگریزی پڑھا رہے ہوں گے تو اب اس میں جو سائلنٹ الفاظ ہے وہ آپ بسا اوقات اس میں نشان لگاؤ گے کہ بھائی یہ لفظ سائلنٹ ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں انہیں نشانوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے یہ سائلنٹ لفظ ہے نا۔ تو اس لیے وہاں تو اس طرح کا ڈفرینس انہیں کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی تھی، وہ اعلی زبان تھے۔ لیکن بعد میں تو عربی عجم نے بھی پڑھنی ہے نا، تو عجم کے لیے بہت سارے رول طے ہو گئے، بہت ساری چیزیں ممتاز کی گئی، تو اس کو انہوں نے اس کو وہ گرامر کی غلطی کہہ دیا۔ بات سر سمجھ لیکن انہوں میں آ نے گیا؟ اس کو اس طرح تعبیر کیا نا کہ کسی صحابی تو سے یہ جیسے لغت عرب جو ہے نا، لکھنے میں غلطی ہو گئی جیسے۔ اب ایک وہ عالم آدمی ہے، لیکن ان سے ظاہر مسٹیک ہو گئی نا۔ یعنی جی اگر آپ سر، یہ کہیں گے کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے، تو غلطی بہت بڑا لفظ ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن غلط ہے نا۔ حالانکہ قرآن پاک میں کوئی غلطی ابھی تک نہیں ہے، یعنی نہ اس کی زبان میں، نہ اس کے مفہوم میں، نہ اس کی انہوں نے جو انہیں ہسٹری کی چیزیں بتائی ہے، نہ اس میں۔ تو وہ غلطی قرآن میں نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ غلط ہو گیا قرآن، اس کسی بھی سے وہ غلط ہو گیا، تو پھر تو اللہ کا کلام نہ رہا نا۔ تو اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جی پوچھیں۔ استاد جی، اسی ضمن میں نا میں نے یہ بھی سنا تھا کسی کے بیان میں اور پھر پڑھا بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خطان لا یقاسان، خط العروض و خط القرآن، کہ رسم الخط شابش، کے اوپر آپ چونکہ ہم اس وقت کے کیا رائج تھا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہم اس کو نہیں ابھی ریسنٹ والے پہ قیاس کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، وہ یہی چیز ہے بالکل، وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ وہ بعد میں چونکہ ہر زبان میں تبدیلی آتی ہے، اور زبان کو جو اعلی زبان نہیں ہوتے ان کے لیے گرامر طے کی جاتی ہے، ان کے لیے رول طے کیے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کو قرآن پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تھے وہ بالکل وہ ٹریڈیشنل اور وہ بیسک عربی میں آیا ہے۔
تو وہ ان جو بعد والوں کے لیے، جو زبان سیکھنے والوں کے لیے جو اس طرح کی حدود و قیود طے ہوئے ہیں، تو قرآن پہ اس نے نہیں پرکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. قرآن خود مصدر ہے نا، یعنی قرآن تو خود عربی زبان کا مصدر ہے. یعنی یہ سمجھ لو کہ قرآن تو خود ماخذ ہے. قرآن بتاتا ہے کہ بھائی یہ عربی زبان کے قواعد یہ ہیں، یعنی یہ واضحین میں سے ہیں. تو جو واضحین ہوتے ہیں ان کی غلطی بعد والے نہیں پکڑ سکتے. مثلا اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جن لوگوں نے اردو زبان وضع کی ہے، یا جو اس کے بیسک پلر ہے اردو زبان کے، جیسے مثلاً کہا جاتا ہے علامہ شبلی نعمانی ہو گئے، یا بابائے اردو مولانا عبدالحق ہو گئے، یا اسی طرح مثلاً سر سید احمد خان ہو گئے. یہ لوگ اردو زبان کے نا بنیادی پلر ہے. تو اب ہم میں سے کوئی اٹھ جائے اور ہم کہیں سر سید احمد خان نے نا اردو زبان میں یہ غلطی کی ہے، تو ہم سر سید احمد خان کو بتانے والے نہیں ہیں، وہ تو خود وضع کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ. تو اس لیے قرآن کو آپ کیسے بعد والوں کے اس پہ پرکھیں گے، بلکہ بعد والوں کو قرآن پہ پرکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر بنیادی اس طرح کا ذہن میں رہے تو پھر قرآن میں کسی حوالے سے بھی کوئی اشکال نہیں ہوگا. تو یہ ہو گیا ہمارا پانچواں ماخذ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لغت عرب. اب آ جائیں چھٹا ماخذ، اس کو نام آپ دے سکتے ہیں عقل سلیم یا علوم معاصرہ. یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہے. عقل سلیم سے مراد ہے جو انسان کا اپنا فام ہے نا، اور ظاہر ہے ہر انسان کا جو فام بنتا ہے وہ جو علوم پڑھتا ہے اسی سے بنتا ہے نا. یعنی اس کا جو ایک اس کے فام کا لیول ہوتا ہے نا، انہوں نے جتنے علوم پڑھے ہوتے اتنا اس کا لیول وسیع ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ عقل سلیم عقل کہو یا یہ کہو کہ ہر زمانے میں جتنے بھی علوم ہوتے ہیں تو وہ بھی دراصل قرآن کے معاون علوم ہیں. اور ان سے بھی قرآن کی جو توضیح ہے اس میں مدد لی جا سکتی ہے. یا ہر انسان کا جو ہے اپنا دینی فام ہے نا، جو اس کا ایک دینی اور دنیاوی فام مل کے بنا ہے، تو وہ بھی قرآن کا ماخذ ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ماخذ اس طور پر ہے کہ یہ جو پچھلے 5 ماخذ ہیں نا، اس پچھلے 5 ماخذ کے ماتحت ہے یہ. یعنی ہم نے جو علوم معاصرہ یا عقل سلیم کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنی ہے اپنی عقل اور اپنے فہم کی بنیاد پر، وہ ہم نے پچھلے 5 ماخذ کے مطابق کرنی. یعنی اگر ہماری عقل ایسی تفسیر کرے جو لغت عرب کے خلاف ہے تو پھر وہ لغت عرب کو ترجیح ہوگی. یا ہمارا ایسا جو صحابہ کے اس مجموعی فہم کے خلاف ہے، یہ مجموعی لفظ خاص طور پر ذہن میں رکھ دی نہیں. اگر کسی خاص کو آیت بھی نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ترجیح نہیں ہوگی. یا کوئی احادیث اور روایات کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یا کوئی خود تفسیر القرآن بالقرآن کے دائرے سے نکل جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ پھر عقل سلیم نہیں ہے، وہ پھر وہ کہ گمراہی میں آتا ہے، جس کو ہم تفسیر ماخذ غیر معتبرہ میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو گویا کہ یہ جو عقل سلیم اور علوم معاصرہ ہے یہ بہت معاون ہے قرآن پاک کی تفسیر میں. تو یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جدید علوم میں ماہر ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو اتنا بہترین انداز میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. ظاہر ہے جو قرآن پاک ہے تو دینی کتاب، لیکن اس میں دنیاوی بھی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہے. اس میں کھانے پینے سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہے، اس میں اس کائنات سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہے. سورج جو ہو گیا، چاند ہو گیا، ستارے ہو گئے، زمین ہو گیا، آسمان ہو گیا، پودے ہو گئے، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کن مرحلوں سے گزرتا ہے، یہ ہو گیا. اسی طرح اور بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی اس میں بیان ہوئی ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے انسان کو متوجہ کرنا اللہ کی طرف کہ یہ ساری اللہ کی مخلوقات. تو اب ایک آدمی جو ان چیزوں میں ماہر ہو اور جب قرآن نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو وہ اور زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکتا ہے. تو گویا کہ یہ چیز عقل سلیم اور علوم معاصرہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک خاص دائرے میں. ان 5 چیزوں کا جو دائرہ ہے اس کو ہم کراس نہیں کریں گے. اگر اس کو کراس کریں گے تو پھر وہ جو ہے نا وہ پھر غلط ہو جائے گا. تو یہاں تک تو ہو گیا جو ہمارے قرآن پاک کے جو ماخذ معتبرہ ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم بات چلتی ہے کہ تفسیر کے ماخذ غیر معتبر. تھوڑا سا پڑھ لیں آگے، یہ زیادہ ہو جائے گا. جی جی پڑھ لیں. پڑھ لیتے ہیں نا جی. اب آپ آ جائیں تفسیر کے ماخذ غیر معتبرہ. تفسیر کے ماخذ غیر معتبرہ سے مراد وہ ماخذ ہیں کہ اگر ان پہ ہم ریلائی کریں گے، ان پہ ہم اعتماد کریں گے تو وہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم ان سے لے تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ غیر معتبر ماخذ ہے. ان کو جتنا زیادہ ہم لیں گے ہماری گمراہی کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے، جتنا کم لیں گے تو گمراہی کے چانسز اتنے کم ہوں گے.
یہ مطلب ہے غیر معتبرہ ماخذ کی. تو گویا کہ یہ بالکل منع تو نہیں ہے، لیکن اس کی طرف ایک مفسر جتنا کم جائے نا اتنا اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ان سے پرہیز ہی بہتر ہے. جس طرح نا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں تو بالکل منع ہے، ان چیزوں کو جتنا کم لوگے تو فائدہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ماخذ غیر معتبرہ. اب اس میں پہلی چیز ہے اسرائیلی روایات. اسرائیلی روایت سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی روایت سے مراد ہے یہود و نصارہ کی کتابوں کے مباحث. یعنی جو عیسائی لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، ان کا ایک مذہبی لٹریچر ہے نا، جیسے عہد نامہ قدیم ہو گیا، عہد نامہ جدید ہو گیا، بائبل، تورات. صرف یہی نہیں، ان کا اور بھی مذہبی لٹریچر ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں ان میں نسل در نسل بھی چلی آ رہی تھی نا. جس طرح ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایسی تھی. تو اب ہوا یوں کہ جب یہودیت سے اور عیسائیت سے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی صحابہ کرام یا تابعین، تو اب ان کو نا اپنی مذہبی جو لٹریچر ہے اور جو قرآن کا لٹریچر ہے اس میں تھوڑا سا نا ان کو نا سملر محسوس ہوا. ظاہر ہے قرآن نے یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں نا، ان کے انبیاء کی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا، بنی اسرائیل کے انبیاء کو بیان کیا، ان کے واقعات کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا. اب ان چیزوں کے تو وہ ایکسپرٹ تھے، یعنی یہ چیزیں تو ان کی اپنی مذہبی چیزیں تھیں. تو جب وہ لوگ قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کرتے تھے جو ان سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، تو اس میں وہ جو انہوں نے اپنے مذہبی علوم پڑھے ہوئے تھے اس کی تفصیلات اس میں بیان کر لیتے تھے. تو جب وہ تفصیلات اس میں بیان کرتے تھے تو جس کی وجہ سے اب ان تفصیلات کو اسرائیلی روایات کا نام دیا گیا. تو گویا کہ مختصر الفاظ میں یہود و نصارہ سے جو روایتیں ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں ان کے توسط سے وہ اسرائیلی روایات، اور وہ آئی تھی ان لوگوں کے توسط سے جو مسلمان ہو گئے تھے. جیسے مثلاً اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے. یا اسی طرح مثلاً تابعین میں سے کعب احبار بہت بڑے آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر ساتھ رکھتے تھے ان سے پرانی کتابوں کے بارے میں جاننے کے لیے. تو وہ یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پھر یہ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے تو تابعی، لیکن یہ زمانے نبوت کے. تو کعب احبار بہت بڑے تابعی تھے. تو یعنی یہودی لٹریچر کے ماہر تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اب ان لوگوں کے توسط سے نا بہت ساری چیزیں آ گئی. پھر بعد میں ظاہر ہے جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، انہوں نے آگے پڑھائی، پھر انہوں نے کتابوں میں لکھی. تو اس طرح کے اسرائیلی روایات کا ایک جمع غفیر ہمارے سامنے آ گیا. اب اسرائیلی روایات سے ہم نے کیا سلوک کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسرائیلی روایت کی 3 قسمیں. ایک وہ اسرائیلی روایات کہ قرآن پاک جن کی تائید کرتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک کی تائید کرتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ قرآن پاک نے جو مباحث بیان کیے ہیں وہ بھی اسی طرح کی مباحث سے متعلق ہے. جیسے مثلاً قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے نا، تو اسرائیلی روایت بھی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے. یعنی وہ موٹی موٹی چیزیں جس میں قرآن ان روایات کی تائید کرتا ہے تو وہ تو ہم لیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب قرآن نے ان روایت کی تائید کر دی تو وہ لیں گے. دوسری قسم ہے وہ اسرائیلی روایات جو قرآن سے ٹکراتی ہے، یعنی قرآن ان کی تردید کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت غلط ہے، تو وہ اسرائیلی روایت ہم نہیں لیں گے. جیسے مثلاً اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا آخری زمانے میں نعوذ باللہ مشرک ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے. تو اب ظاہر ہے قرآن ان کی تردید کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اور پیغمبر کبھی بھی مشرک یا کافر نہیں ہو سکتا. اسی طرح اور بہت ساری ایسے اسرائیلی روایات ہیں جیسے خاص طور پر انبیاء کی شان میں نا بہت زیادہ ایک قسم کی گستاخی سی ہوتی ہے. تو یہ اسرائیلی روایت جو ہے نا ہم ان کو رد کریں گے. 2 قسمیں ہوگی. تیسری قسم اسرائیلی روایت کی وہ ہے کہ قرآن نے جن کی تائید کرتا ہے نہ تردید. وہ کون سی اسرائیلی روایات ہیں؟ وہ دراصل وہ اسرائیلی روایات ہیں جو کسی بھی قرآنی واقعے کی مزید تفصیلات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، اب اس کی مزید تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی. مثلا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ مدین میں آئے تھے نا، تو مدین میں وہ جو 2 عورتیں تھیں جو وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھیں، پھر انہوں نے ان کو پانی بھر کے دیا، پھر ان کے باپ کے پاس گئے، پھر انہوں نے ایک بیٹی کا نکاح ان سے کیا. اب قرآن نے یہاں نہ ان 2 عورتوں کا نام لیا، نہ ان کی عمریں بتائیں، نہ ان کے باپ کا نام لیا کہ ان کے والد کون تھا. صرف یہ کہا کہ وہ آل مدین کے ایک شیخ تھے، بوڑھے آدمی تھے.
مشہور یہ کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن قرآن نے نام لیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسرائیلی روایات میں اگر اس طرح کی تفصیلات آ جائے کہ وہ دو عورتوں کی عمر اتنی تھی، ایک کا نام یہ تھا، دوسرے کا نام یہ تھا، یا وہ جو شیخ مدین تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، یا وہ فلاں آدمی تھے، یا ایسے آدمی تھے، تو کہ یہ وہ اضافی تفصیلات ہیں قرآن نے جس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، کیونکہ قرآن واقعی کی ان جزوی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن واقعات دراصل اس طرح سے بیان ہوئے۔ تو اب یہ اسرائیلی روایت جو ہے نا، ہم لے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے۔ تو اگر کوئی آدمی کو شوق ہے کہ چلو میں لے لوں، یہ میں دیکھوں، میں اس واقعے کی مزید تفصیلات میں جاؤں، تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ تو گویا کہ ایسی اضافی تفصیلات جو ہے نا، اس کو اگر لیا جائے تو وہ ایک مفسر کی مرضی ہے، اگر اس واقعے ظاہر ہے۔ اب ایسی چیزیں جو اضافی جو تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں حکم یہ کہ نہ تم تصدیق کرو نہ تکذیب، یعنی نہ ہم ان کو جھوٹا کہیں گے نہ سچا کہیں گے، کیونکہ سچا اور جھوٹا انسان اس وقت فیصلہ کرتا ہے جب کوئی پروف ہو نا، یعنی کہ سچا ہونے کی بھی کوئی دلیل ہو یا جھوٹے ہونے کی بھی کوئی دلیل۔ ہمارے پاس اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ ہمارے پاس مثلا کعب آبار کی مناسبت سے ایک روایت ہے مثلا، اب کعب آبار نے بتایا نہیں کہ میں نے کہاں سے لیا ہے، میرے سورسز کیا تھے، کیا وہ اس مذہبی کتاب میں یا اس مذہبی روایت میں وہ واقعہ بنیادی سورسز میں آیا، غلط سورسز میں آیا، وہ تو انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی ایک مسلمان عالم کافروں کے سامنے جا کر ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اب وہ واقعہ وہ تو یہ سمجھیں گے مسلمانوں سے آیا ہے، لیکن اب وہ کیسے پروف کریں گے کہ بھائی یہ بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہے، یا وہ جا کر وہ کسی موضوع حدیث بیان کر رہا ہے، یا وہ کسی پیر و مریدوں کے کوئی دور دراز کے واقعات ہے اس سے لیا ہوا ہے۔ وہ اس آدمی تو ان چیزوں کو نہیں پتہ نا، تو وہ اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم بھی کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ تو اس وقت ہم جان سکیں گے جب ہم اس آدمی کے سامنے ہوتے، یا وہ خود ہمیں اپنے سورسز بتاتا، تو پھر تو اس لیے ایسے واقعات کے بارے میں ہم کیا رہیں گے؟ خاموش رہیں گے۔ جی پوچھیں۔ سر یہ اس میں جو آج کل جو ان کی کتب ہے ان میں بھی تو موجود ہو سکتا ہے نا، اس سے آپ کریں کہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بات بیان کی ان کی اب کوئی موجود کتب میں لکھی ہے نہیں لکھی، جیسے انجیل ہے۔ بالکل، یعنی جو آج کل کے کتب ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اصل میں بات یہ کہ جو آج کل کی کتب ہے نا، خود اس کو پیمانے کا بھی جانچ کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو جانچنے کا، کیونکہ ان کتابوں میں بھی تو تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی ان میں اس طرح کا جس طرح ہمارے یہاں حدیث کی ایک سند ہوتی ہے یا اس کو جانچنے کے معیارات ہوتے ہیں قرآن کے ہیں، تو ان میں اس طرح کا ہے ہی نہیں، کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اب وہ کسی کتاب میں آیا تو ہے، لیکن اس کتاب کے پیچھے کیا حیثیت ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کا مصنف کون ہے، وہ کس طرح سے ہو کر آیا ہے، تو وہ بھی کوئی خاص معیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس معیارات نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں جو ہے نا اس کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ لیکن نا ہمارے جس طرح میں نے بتایا ہمارے زمانے قریب کے نا کچھ مفسرین اس پہ بڑا زور تھا کہ ہمیں ان یہود و نصارہ کے لٹریچر سے استفادہ کرنا چاہیے، جس میں خاص طور پر سر سید احمد خان صاحب کا ایک بڑا ذوق تھا۔ سر سید صاحب نے باقاعدہ یہود و نصارہ کی کچھ کتابوں کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک اور ان میں سملیرٹیز دیکھنی چاہیے، اور وہ اس چیز کو نا اپنی فتح سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ واقعہ قرآن میں اس طرح سے آیا، اور بائبل بھی اس کی تائید کرتا ہے، یا تورات بھی اس کی تائید کرتا ہے، یا یہود و نصارہ کا مذہبی لٹریچر بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو وہ دراصل اس ذہن سے اس کو لے رہے تھے کہ جب یہود و نصارہ اس کی تائید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن سے یہود و نصارہ کے لٹریچر سے کیا معیار بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے لیکن بہرحال ان کا ایک ذوق تھا، یا اسی طرح جیسے ہمارے مولانا مودودی صاحب تھے، تو مولانا مودودی صاحب نے بھی بہت سارا مواد وہاں سے لیا، یا مولانا حمید الدین فرائی صاحب تھے، تو ان لوگوں کا بڑا ذوق تھا کہ ہمیں نا اسرائیلی روایات سے ہو بہو تفصیلات نقل کرنی چاہیے، اور اگر آپ ان کی تفاسیر تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ بڑی لمبی لمبی اقتباسات نقل کرتے ہیں یہود و نصارہ کی کتابوں سے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، تو فلاں کتاب میں بھی اس طرح سے آ رہا ہے، فلاں جگہ میں بھی اس طرح سے آ رہا ہے۔ تو وہ باقاعدہ اس کی نا مثلا کچھ چیزوں پہ واقعی ضروری ہے نا، جیسے مثلا سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب ایسی جگہوں پہ واقعی ہمیں قرآن کی اس بیان کو یعنی جانچنا چاہیے یہود و نصارہ کے لٹریچر پہ، تو ایسی جگہوں پہ تو کام آتا ہے، جیسے مثلاً اب ایک مفسر اٹھیں وہ دیکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان کہاں آیا ہے،
ظاہر ہے انہوں نے عیسائیوں کو کہا ہوگا نا، تو اب وہ عیسائیوں نے اس قول کو کہاں نقل کیا؟ کیا ان کی کس کتاب میں یہ آیا ہے؟ انجیل میں آیا ہے؟ انجیل کی کون سی قسم میں آیا ہے؟ اور یا ان کے مذہبی لٹریچر میں؟ تو اس طرح کی اگر ہم دیکھیں تو واقعی سے قرآن کے کچھ بیانات کی زبردست تائید ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ذہن بنا لینا اچھا نہیں ہے، یعنی اسرائیلی روایت میں جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا، یعنی پرابلم اس طرح سے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان اسرائیلی روایات میں کچھ ایسے عقیدے ہیں یا کچھ ایسے انبیاء کے بارے میں نا کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے نا انبیاء کی نا تھوڑی سی ان کی جو شان ہے اس میں گستاخی ہوتی ہے، تو پھر جب آپ یہ لیں گے تو پھر وہ بھی تو لینا پڑے گا، تو اس لیے وہ پھر نا مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ان سے جتنا بچا جائے اچھا ہے، کسی بری بات بھی نہیں۔ تو یہ ہو گیا تفسیر کے ماخذ غیر معتبرہ اسرائیلی روایت۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا ماخذ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر بالرائے المذموم۔ وہ جو ہم نے تفسیر بالدرایا پڑھی تھی نا، یہ دراصل اسی کا منفی پہلو ہے۔ یہ جو ہم نے عقل سلیم اور علوم معاصرہ پڑھے تھے نا، یہ دراصل اسی کا منفی پہلو ہے کہ ہم نے تفسیر بدرایا کرنی ہے، عقل سلیم کو استعمال کرنا ہے، جو علوم ہیں ان سے مدد لینی ہے، لیکن اگر ہم اپنی عقل اور ان علوم کو ایسے استعمال کریں جس سے قرآن کے بنیادی اس ڈھانچے میں تبدیلی آ جائے، قرآن جو ہے نا ان ماخذ معتبرہ سے ٹکرانا شروع کر دے، لغت عرب سے، اقوال صحابہ اور تابعین کے مجموعی اس دائرے سے، یا حدیث اور روایات سے، یا خود تفسیر القرآن بالقرآن سے، تو پھر یہ تفسیر بالرائے المذموم بن جاتی ہے، خواہ وہ رائے ہم نے کسی بھی بنیاد پہ بنائی ہو نا۔ جیسے میں کی مثال لیتا ہوں کہ جیسے سر سید احمد خان صاحب تھے ہمارے زمانہ قریب میں، تو انہوں نے نا بہت ساری چیزوں میں سائنس اور اس جدید علوم سے بڑا کام لیا۔ اب جب انہوں نے ان سے کام لیا تو انہوں نے قرآن پاک کے بہت سارے واقعات کو کی توجیہ کر دی کہ یہ جدید سائنسی اصول کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس واقعے کی تعویل کر دی۔ تو گویا کہ انہوں نے اس رائے، وہ پھر رائے مضمون میں آ جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کے واقعات کو اس جدید علم کے مطابق بنانے میں، یا اپنی ایک خاص جو عقلی فہم ہے اس کے مطابق بنانے میں، جب اس میں کھینچ تان کرتے ہیں، اس کی اس جو ایک ٹریڈیشنل اس کی جو تشریح ہے نا، تو جب اس کو بالکل رد کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے ایک رائے مضموم جنم لیتی ہے۔ لیکن وہ پھر رائے مضموم بھی اس میں ذہن میں رکھنا کہ ہر رائے مضموم نہ کفر ہوتی ہے نہ گمراہی ہوتی ہے، اس کی پھر کیٹیگریز ہوتی ہے نا، کچھ ایسی رائے مضموم ہوتی ہے جو نامناسب ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی گمراہی کے درجے میں آتی ہے، کچھ بدعت کے درجے میں آتی ہے، کچھ ایکسٹریم لیول پہ جا کر کچھ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کفر بھی بن جاتی ہے، لیکن وہ بہت ایکسٹریم لیول ہے، بہت اعلیٰ لیول ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی پھر مختلف قسم کی درجہ بندیاں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اپنی عقل استعمال کرنا، بہت زیادہ جدید علوم پہ اعتماد کرنا، یا اس کو بہت زیادہ ماخذ بنانا، اس کا نتیجہ پھر اس طرف نکل جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی جس طرح شروع میں میں نے بتایا تھا کہ غیر معتبرہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو بالکل یوز ہی نہیں کرنا، ان سے بچے رہنا ہے، جتنا بچے رہیں گے تو اتنا محفوظ رہیں گے، جتنا اس میں زیادہ جائیں گے تو اتنا زیادہ اس میں انسان کیا ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تفسیر بالرائے المضمون بھی پھر اسی میں پھر آ جاتی ہے۔ یہ تیسرا ماخذ اگلے ہفتے میں پڑھے، کیونکہ پھر اسی سے ایک اور بحث ہے کہ قرآن پاک کی سائنسی تفسیر کے کیا اصول ہے اور کس حد تک سائنسی تفسیر کرنی چاہیے، تو اس کو پھر اگلے ہفتے پہ رکھ لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ چلو جی، تو اسی کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لے، کوئی سوال وغیرہ ہو تو گروپ میں کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ سر جی تفصیل ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ آپ نے تو پڑھا دیا کہ ہم اس کو ریوائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جی تو کچھ ہم پڑھ بھی گیا ہے، آپ نے